بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، میں بھی ساتھ تھا۔ تو وہ بیمار پڑے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے آواز دی بات کرنا چاہی لیکن اس نے جواب نہیں دیا، تو اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ ابھی فوت ہو چکے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ غالب آ چکا، یعنی فوت ہو چکے۔ تو گھر کی جو عورتیں تھیں وہ رونے لگیں، اور ایک بیٹی نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ ابو شہید ہے، کیونکہ یہ جہاد کے لیے پورا سامان تیار کر چکا تھا، جہاد کے لیے نکل ہی رہا تھا کہ اس کے اوپر موت آ گئی۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں صحیح بات ہے، جو بندہ بھی کسی کام کی پکی نیت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے پوچھا کہ آپ شہید کس کو کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جو اللہ کے راستے میں مارا جائے، قتل کر دیا جائے، اس کو ہم شہید کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون میں فوت ہونے والا بھی شہید ہے، پانی میں ڈوب کر مرنے والا بھی شہید ہے، آگ میں جل کر کے مر جانے والا بھی شہید ہے، دیوار کے نیچے دب کر مر جانے والا بھی شہید ہے، پیٹ کی بیماریوں میں مرنے والا بھی شہید ہے، اور جو عورت حاملہ ہو اور وضع حمل کے درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے مر جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں کئی سارے قسم کے شہیدوں کا تذکرہ فرمایا کہ اس طرح کے لوگوں کو شہید کہا جا سکتا ہے۔ اور کوئی بھی حادثے کے اندر شہید ہو جائے، جیسے آج کل یہ ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتے ہیں، یہ بھی شہید کہلاتے ہیں۔ یا جتنے حادثے بتائے پیغمبر کریم نے سارے واضح ہیں، صاف ہیں۔ طاعون منع وائرس، کوئی بھی اس طرح کی کوئی وائرس پھیل جائے جس کی وجہ سے آدمی مر جاتا ہے تو وہ بھی شہیدوں کے زمرے میں آتا ہے۔ پھر شہید علماء نے لکھے ہیں کہ دو طرح کے ہوتے ہیں، جو دنیا میں بھی آخرت میں بھی شہید کہلاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آخرت میں شہید ہوتے ہیں، دنیا کے اعتبار سے ان کے اوپر شہیدوں کے والے احکامات نہیں چلتے۔ جو دنیا اور آخرت میں شہید ہو دونوں اعتبار سے، وہ وہی ہوتا ہے جو جہاد کے دوران اسلام اور کفر کی جنگ چل رہی ہو اور وہاں وہ زخمی ہو، پھر دوائی وغیرہ کھانے سے پہلے، علاج معالجہ کرنے سے پہلے، کھانے پینے سے پہلے اگر فوت ہو جائے تو یہ ہوتا ہے اصل شہید، جو دنیا کے اعتبار سے بھی شہید ہوگا، آخرت کے اعتبار سے بھی شہید ہوگا۔ یعنی اسی کو نہلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کفن پہنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جن کپڑوں کے اندر شہید ہوا انہی کپڑوں کے اندر اسی کو قبر کے حوالے کر دیا جائے۔ باقی دوسرے کوئی بھی قسم کا شہید ہو تو وہ آخرت کے اعتبار سے تو شہید ہے کہ اس کا اجر اور ثواب شہیدوں والا ملے گا، اس کے ساتھ رعایت شہیدوں والی ہوگی، لیکن دنیا کے اعتبار سے اس کو نہلانا بھی ہوگا، بھلے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہوں، اس کے باوجود اس کو نہلانا بھی ہوگا اور اسی کا کفن بھی پہنانا ہوگا، جنازہ تو ویسے ہی کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی خاطر، اسلام کی سربلندی کی خاطر لڑتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے شہادت کو موقع نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین اسلام کے دشمنوں کا ہر طرح سے مقابلہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جہاں جہاں کہیں اسلام کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین ظالموں کو تباہ و برباد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔